اوقات میں اترا، جن ساتھ میں اترا، جن لمحات میں اترا، وہ رات اتنی برکت آ گئی تو وہ سینے جن میں یہ قرآن ٹھہر گیا وہ حافظ کرائے، ان کا مقام کیا ہو؟ جس رات قرآن پاک نے سفر کیا اور اوپر سے اس نے نزول فرمایا، نزول اعجاز فرمایا، جس رات سے قرآن گزر کر آیا، رات فضیلت پا گئی، اور جہاں ٹھہر گیا ان سینوں کا کیا کہنا؟ اس وقت 3 بچوں نے اگرچہ وہ پورے بالغ ہیں قرآن پاک ختم کیا، لیکن سب سے زیادہ قرآن پاک کے بچے اس طرح پڑھنے میں کامیاب ہوئے کہ پیچھے ایک بڑا حافظ کھڑا تھا۔ وہ حافظ کون؟ حافظ مدر حسین۔ حافظ مدر حسین بزرگ حافظ ہیں، یہ پیچھے کھڑا، آگے بچے بھی پڑھتے رہے، لیکن ان کو لقمہ دینے کا، ان کے لفظوں کے صحیح کرنے کا اور تصدیق کرنے کا سارا بوجھ اس پر۔ اللہ تعالیٰ ان بچوں کا پڑھنا مبارک کرے، لیکن پڑھنے میں تبھی وہ کامیاب ہیں کہ پیچھے ایک بڑا حافظ کھڑا تھا۔ اور آپ حیران ہوں گے کہ قرآن پاک کے گرد یہ حفاظت کا پہرا دینا، حافظ مدر صاحب 5 مہینے سے لگاتار، میں یہیں تھا، کیبل میں تھا، میں گواہ ہوں، آدھی رات کے وقت وہ آتے، آدھی رات، اور پورے 5 مہینے انہوں نے لگائے حافظ عمر صاحب پر، اور حافظ عمر اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ پھر ان سے ملنا نصیب فرمائے۔ حافظ صاحب اس دفعہ اتنے قرآن پاک پڑھنے میں ماہر تیار ہوئے، میں ذکر کر رہا تھا، لیکن مجھے پتا ہے کہ ان کے اس حفظ میں 5 ماہ متواتر آدھی رات کو انہوں نے آنا اور پڑھنا اور محنت کرنا، اور کہا کرتے تھے اس دفعہ حافظ عمر پڑھیں گے تو ایک بڑی بہار آئے گی، لیکن اللہ کو اور ہی منظور تھا۔ ان کو اچانک جانا پڑا اور اچانک انتظام کرنا پڑا، تو یہ 9 بچے جنہوں نے آپ کے سامنے قرآن پاک پڑھا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو توفیق دی ہے، لیکن یہ کیوں پڑھنے میں کامیاب ہوئے؟ پیچھے ایک بڑا حافظ کھڑا تھا۔ آج میں حافظ مدر حسین صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ کی وہ جو 5 ماہ کی محنت حافظ عمر پر ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کی بہار ہمیں یہاں دکھلا دی۔ ان کے ساتھ والے بیٹا یہاں ہیں، ان سے ہم آج کی مدرسہ کا آغاز کرتے ہیں، اور وہ تلاوت کریں۔ کہاں گئے وہ؟ اب تو یہ پڑھیں، یہ ان کے ساتھ والے اور یہ قرآن کریم پڑھتے ہیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أظلم ممن افترى على الله ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره
هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. بسم الله الرحمن الرحيم. فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العظيم. الحمد لله الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، حضرات علماء کرام، واجب احترام، بزرگان قوم، نوجوانان عزیز، سامعین عزیز، حاملین کتاب، آپ مسلمان روئے زمین پر واحد قوم ہیں جن کے پاس ان کی آسمانی کتاب اصل زبان میں محفوظ ہے. یہ میرا جملہ اس کو پہلے سامنے رکھ لیں، پھر قرآن پاک کا ایک مختصر سا نقشہ میں آپ کے سامنے عرض کروں گا.
اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ بیان کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن پہلے میں نے جو آپ کو کہا، آپ مسلمان ورلڈ قوم ہیں جن کے پاس ان کی آسمانی کتاب عقیدہ کے مطابق وہ اصل زبان میں محفوظ ہے۔ یہ کہنا اس لیے ضروری ہے کہ آپ یہاں روز سنتے ہیں کہ جی فلاں چرچ میں بائبل پڑھی جا رہی ہے، یا فلاں جگہ پریسٹ آئے یا ننز آئیں اور ان کے ہاتھ میں بائبل تھی۔ بائبل کیا ہے؟ مسیحی قوم کی ایک ریلیجس مینوسکرپٹ، ایک مذہبی عقیدے کی دستاویز ہے ان کے پاس، اس کو کہتے ہیں بائبل۔ لیکن آپ کو شاید پتہ نہ ہو کہ بائبل ایک کتاب کا نام نہیں، اس میں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کتاب ہے اس کے there are 4 versions. Bible is now in the version of that which was given and which was revealed to حضرت عیسیٰ علیہ السلام. New Testament there 4 manuscripts. بائبل میں جو حصہ ان کا لیا احترامہ کہلاتا ہے نیو ٹیسٹمنٹ، جو حضرت عیسیٰ کی کتاب، تو وہ ایک کتاب نہیں 4 کتابیں ہیں، 4۔ ان میں 2 حضرت عیسیٰ کے صحابی بتائے جاتے ہیں جنہوں نے حضرت عیسیٰ کا زمانہ پایا، اور 2 وہ ہیں کہ جنہوں نے حضرت عیسیٰ کو دیکھا بھی نہیں، وہ اگلے دور کے ہیں، ان کے حواریوں کے شاگرد 2 وہ اور 2 یہ۔ ان 4 کے 4 ورژن، انجیل لوکا ہو، انجیل یوحنا ہو، انجیل متی ہو، جو یہ سارے جو ہیں یہ 4 انجیلیں ہیں۔ جب کبھی ہمارے عیسائی دوست کہتے ہیں ہمارے پاس کتاب ہے، میں کہتا ہوں نہیں، تمہارے پاس کتابیں ہیں، کتابیں۔ واحد کتاب ایک ہی، اس کی کوئی پیرل کاپی نہیں۔ There is no parallel copy of this Quran which is composed in composition all over the world, all over the surface of the world. دنیا میں ایک کتاب کی حامل قوم صرف آپ ہی ہیں۔ ان کے پاس جو ہے ہم ان پر جرا نہیں کرتے، لیکن کہتے ہیں کہ ان کی 4 کتابیں ہیں جن کو انہوں نے کیا رکھا ہے کہ یہ حضرت مسیح کی کتاب ہے۔ جس کا دل کا ہے اس بات کی تصدیق کر لے کہ 4 ہیں، ایک نہیں۔ ایک آپ کے پاس ہی ہے۔ ہمارے ہاں کئی لوگ جدید تعلیم یافتہ ایسے ہوئے جنہوں نے دین کو علماء کے ہاتھوں سے لے کر اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کی، تو دین اسی وقت بچے گا جب علماء کے ہاتھوں میں ہوگا۔ انہوں نے کیا کوشش کی؟ یہ آوازیں میں اس کو گننا نہیں چاہتا کہاں کہاں سے آ رہی ہیں، لیکن میں خلاصہ بیان کرتا ہوں۔ بہت لوگوں نے کہا کہ وہ کتاب جس کو پڑھنے والے انڈرسٹینڈ نہ کریں اس کا کیا فائدہ، کیا فائدہ۔ چرچ میں جائیں تو ان کا جو پادری ہے وہ پڑھتا ہے بائبل کو تو ان کی اپنی زبان میں، تو جب تک مسلمان نمازیں اپنی زبان میں نہ پڑھیں نماز ہوگی نہیں۔ کتنے تاریخ میں ایسے لوگ گزرے ہیں جنہوں نے کہا کہ نماز اردو میں پڑھو، نماز انگلش میں پڑھو، اپنے اپنی زبان میں۔ وہ بھی کوئی نماز ہے، وہ بھی کوئی پکار ہے، وہ بھی کوئی مناجات ہے کہ جو اس زبان میں پڑھو سمجھے رہے۔ الحمدللہ کہ علماء نے دین اسلام کے حفاظت کا وہ پہلا دیا کہ نئے اپنے خیالات کے مطابق دین پر قبضہ کرنے والے جو تھے وہ بالکل ناکام ہو گئے۔ اور آج بھی جو قرآن آپ نے پڑھا ہے، جو آپ نے سنا ہے، وہ کس زبان میں؟ عربی میں۔ جو جہاں خطا قرآن پاک پڑھا گیا جس کو آپ کہتے ہیں ختم قرآن، میں کہتا ہوں کہ تکمیل قرآن چلو پڑھا ہوا کسی نے بھی، لیکن آپ کے یہاں جو قرآن پڑھا گیا ہے وہ عربی میں ہے یا جدید تقاضوں کے مطابق؟ کیوں بھائی؟ عربی میں۔ تو آپ آج عہد کریں
آج تجدید عہد کا موقع ہے، یہ تقریب سالانہ ہے، عہد کریں کہ دین کو آزاد خیال لوگ اور جدید لوگ جو جدید ترائب ہے اس کو اتارنا چاہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو پہلے بھی تاریخ میں ناکام فرمایا، اب بھی ان کو ناکام کرے گا۔ دین باقی رہے گا عربی میں، اذان گونجتی ہے، آپ ان کے ورڈ کو نہیں سمجھتے کہ اذان کے ورڈ کیا ہے، لیکن اتنا تو پتا ہے نا کہ نماز کے لیے آواز دی جا رہی ہے، لیکن نماز کے لیے جو آواز دی جا رہی ہے وہ مقامی زبان میں یا عربی میں؟ بولو سچ کہہ رہے ہیں؟ کلمہ پڑھو، یہ کلمہ بھی عربی میں، کلمہ بھی عربی میں، اذانیں بھی عربی میں، اور آپ کی نمازیں بھی عربی میں۔ تو اس کے ساتھ جو لوگ بھی اپنے ان ملکوں کے حالات میں عقل کی روشنی میں یہ کوشش کرتے ہیں کہ اردو میں آئے، ہم اردو میں یا اپنی زبانوں کے مخالف نہیں، لیکن یاد رکھو قرآن اور ٹرانسلیشن آف دا قرآن ان میں فرق ہے۔ جو عربی میں ہے اس کا نام ہے قرآن، اور جو ٹرانسلیشن ہے اس کا نام ہے ٹرانسلیشن آف دا قرآن، قرآن نہیں، اس کو قرآن کہنا گناہ ہے۔ آپ اپنی زندگی سمجھیں، جو ٹرانسلیشن ہے وہ علم کا خزانہ ہو سکتا ہے، اس کا احترام کریں، اس کی عزت کریں، اس کی قدر کریں، لیکن اس کا نام قرآن لینا یہ گناہ ہے۔ اس کا کوئی ٹرانسلیشن ہوگی قرآن، قرآن کون سا؟ جو عربی میں ہو۔ یہ ہمارے اس ملک میں جو کالجز ہیں، خاص طور پر ٹیکنیکل تعلیم کے یا سیکولر تعلیم کے، وہاں جو بچے اپنے یونیورسٹیوں کے اندر یا کالجوں کے اندر آپ کا جمعہ کے دن آ جاتا ہے تو مجھے بتایا گیا کہ مینجمنٹ کی طرف سے ان کو موقع دیا جاتا ہے کہ مسلمان بچے جمعہ کے دن اپنا نماز پڑھ سکتے ہیں اور وہ نماز پڑھتے ہیں، لیکن وہاں جو خطبہ وہ اکثر دیتے ہیں، اکثر وہ اپنی زبانوں میں۔ مجھ سے آگے بعض لوگوں نے سوال کیا کہ خطبہ وہ عربی میں، میں نے کہا پہلے تو نماز کس میں ہے؟ کہ نماز تو عربی میں ہے، نماز تو عربی میں ہے، تو ہم نے کہا یہ خطبہ بھی عربی میں ہو، اور وہ تو سمجھ نہیں آتی، اذان کی سمجھ آتی ہے، اذان کو عربی میں دیتے ہیں۔ اب ایک شخص کھڑا ہو کر کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، I bear witness، میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک خدا کے بعد کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اب اس کا معنی یہ ہے، لیکن جب وہ کہتا ہے تو عربی میں کہتے ہیں اردو میں، اس کو کہتے ہیں شاعر۔ اسلام کے یہ شاعر ہیں جن سے اسلام پہچانا جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے صحابہ کو، اے میرے صحابہ تم جب عرب کے صحراؤں سے گزرو یا چلو پھرو تو اگر تمہیں کہیں سے اذان کی آواز آ جائے، کہیں سے آواز آ جائے تو پھر ہتھیار نیچے کر کے اپنی حفاظت کے لیے چلو، ہتھیاروں کے ساتھ چلو، صحراؤں میں چلو، دشمنوں کی زمین میں جاؤ، لیکن اگر کہیں کانوں میں اذان کی آواز آ جائے ہتھیار نیچے، کیوں؟ اللہ کی آواز کے آگے ہتھیار نیچے نہیں ہو سکتے۔ تو ہمیں تو سب یہ دیا گیا ہے کہ من یعظم شعائر اللہ، اللہ کے جو نشان ہیں ان کی عزت کرو۔ اللہ کے نشان، اللہ کے نشان کون ہیں؟ اللہ کے نشان کون کون سے ہیں؟ ایک تو یاد رکھو اذان، اذان یہ کیا ہے؟ اللہ کا نشان۔ اذان کیا ہے؟ اللہ کا نشان۔ اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی کہ اتنی بڑی مسجد تعمیر ہو گئی اور یہ مسجد ہو رہی ہے مکمل، لیکن ابھی تک نشان سامنے نہیں آیا۔ نشان کیا ہوتا ہے کہ دور سے پتہ چل جائے کہ اللہ کیا ہے، اور امید ہے انشاءاللہ عزیز کہ ایک مینار اس طرح بھی بنے گا کہ آنے جانے والی بسیں بھی
وہ مسلمانوں کی ہوں یا غیر مسلم کی، کوئی بھی ہو، وہ دیکھ کر ڈھونڈ گئے گے یہ مسلمانوں کا عبادت کی مارگاہ ہے۔ تو مسلمانوں کی عبادت گاہ کا نشان کیا ہوتا ہے؟ مینار، مینار یاد رکھو۔ تو کئی لوگ مینار پر کیا چڑھنا ہے؟ مینار پر چڑھنا ہے؟ نہیں، مینار اس لیے کہ اس مینار سے لوگوں کو نشان کا پتہ چلے، نشان کا پتہ چلے۔ اور کیوں؟ اب تو رواج ہو گیا ہے کہ اذانیں مسجد کے اندر ہی دیتے ہیں، پہلے اوپر مینار پر چڑھ کے دیتے تھے، لیکن اب سپیکر کی آواز ہے وہ سب جگہ پھیل جاتی ہے۔ اب وہاں جا لیکن کم سے کم نشان تو ہو، اور جس قوم کا کوئی نشان ہوتا ہے من یعظم شعائر اللہ، تو اللہ کا نشان کون ہے؟ میں نے بھی آپ کو کہا پہلے نام ہے اذان، یہ نشان ہے۔ اذان اللہ کا نشان ہے۔ اور نمبر 2 قرآن، جس کو کہتے ہیں قرآن عربی والا، وہ بھی اللہ تعالیٰ کا نشان ہے۔ مسجد، یہ بھی مجھے ایک بادشاہ کی بات یاد آئی۔ ایک بادشاہ نے، نام بھی لے لیتا ہوں، ہارون الرشید، اس کا اپنی اہلیہ سے، اپنی بیوی سے کسی بات میں کچھ اختلاف ہو گیا، اور باتوں میں تو وہی جاتا ہے۔ خامد بیوی ایک دوسرے کے رفیق حیات ہیں، زندگی کے ساتھی ہیں، تو کبھی کسی زیادتی ہو، تھوڑی زیادتی ہو، تو پھر ان کا یہ یہی ہے کہ اس کو برداشت کرو، وقت گزرنے پر رات کو ٹھیک ہو جاتی ہے۔ ہر بات میں لڑائی لڑنی، کہ ایک نے بات کی تو دوسرے نے کہا کہ میں اور قسم نکالوں، پھر رشتے ٹوٹتے ہیں۔ اس طرح جب تک تو ادھر برداشت والا نہ ہو، اس وقت گھر آباد نہیں ہوتے۔ ہارون الرشید کا اختلاف ہو گیا اہل کی بات پر۔ اب وہ بھی مولوی تھا، ہارون الرشید عالم تھا، اس نے کہہ دیا اپنی بیوی کو، یعنی طلاق سے ڈرانا تھا، طلاق دینی مقصود نہیں تھی، طلاق سے ڈرانا تھا، طلاق دینی مقصود نہیں تھی۔ اس نے بیوی کو بڑے غور میں کہا کہ سورج ڈوبنے سے پہلے پہلے اگر تو میری سلطنت سے باہر نہ چلی جائے تو تجھے طلاق ہے۔ اس کو کہتے ہیں طلاق معلق، ایسی تلوار، ایسی طلاق جو سسپینڈ ہو گئی، ابھی آئی نہیں، نشانے پر اتری نہیں، آئی نہیں، نشانے پر اتری نہیں ہے۔ تو کہا اگر تو میری سلطنت سے تو باہر نہ نکل جائے سورج رومن تک تجھے طلاق۔ اور ہارون الرشید کی سلطنت اتنی وسیع تھی کہ تیز رفتار گھوڑا بھی ہو، تیز رفتار گھوڑا بھی لے کر کوئی شاہ سوار اڑتا ہوا بھی اس کو لے جائے، شام تک ہارون الرشید کی سلطنت ختم نہیں ہوتی تھی۔ بڑا پریشان ہوا۔ اس وقت جو چیف جسٹس تھے کہتے ہیں کہ حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ تھے، امام ابو حنیفہ کے شاگرد، امام ابو حنیفہ کے شاگرد ابو یوسف تھے۔ تو ہارون الرشید پر شیطان ہوا، میں کیا بیٹھا، ان کے پاس گیا کہ میں اب کیا کروں، انسان ہوں، گرمی میں یہ بات نکل گئی، خوشی میں تو کوئی طلاق دیتا ہی نہیں نا۔ تو اب بات نکل گئی، امام رحمۃ اللہ علیہ نے کہا بھائی تو وہ مولوی ہے، وہ عالم بھی تھا، تو تم گھبراتے کیوں ہو؟ اپنی بیوی کو کسی مسجد میں بھیج دو، وہاں سلطنت اللہ کی ہے، ہارون الرشید کی نہیں ہے۔ اب وہ بیوی کس طرح اس کو اطلاع ملی تو اسے تو مسجد میں آنے تھا، کیوں؟ اس لیے کہ وہ عورتوں کا اعتکاف گھر میں ہوتا ہے، لیکن اعتکاف کا ایک تصور تھا، تو اعتکاف یہ نشان ہے اللہ کے دین کا،
تو میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ مسجدیں کیا ہیں؟ مسجد کیا ہیں؟ یہ اللہ کے دین کا نشان ہے۔ مینار مسجدیں کیا ہیں؟ اللہ کے دین کا نشان ہے۔ یہ اذانیں کیا ہیں؟ اللہ کے دین کا نشان ہے۔ صفا اور مروہ کیا ہیں؟ اللہ کے دین کا نشان ہے۔ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، یہ نشان ہے، یہ نشان ہے۔ تو میں بڑی خوشی سے آپ سے کہتا ہوں کہ یہ جو حافظ ہیں نا، چھوٹے چھوٹے بچے حافظ ہیں پورے، حافظ ہیں پورے، تو یہ حافظ جو ہیں یہ بھی خدا کے دین کا نشان ہے۔ ان کے سینے میں اللہ کی کتاب محفوظ ہے، ان کے سینے میں اللہ کی کتاب ہے۔ تو یہ تو میں نے کئی دفعہ یہ مسئلہ بتایا کہ میرا بچہ وہ مجھ سے چھوٹا ہے، اور جو گرینڈ سن ہو وہ اور چھوٹا ہے، لیکن جب میں اس کے پیچھے نماز میں کھڑا ہوتا ہوں تو میں پیچھے نماز میں ہوں اور وہ امام ہے، تو جتنے عرصہ وہ امام ہے میرے اندر یہ احساس جاگتا ہے کہ یہ مجھ سے بڑا ہے۔ بھائی اپنے بیٹا ہو اور بیٹے کا بیٹا ہو، اپنے بیٹا ہو اور بیٹی کا بیٹا ہو تو وہ تو چھوٹا ہی ہے نا، لیکن نماز اپنی شان میں تبھی ہوگی کہ اگر وہ نماز کے لیے کھڑا ہو گیا، اس کا کیا مقام ہے؟ اللہ اور بندے کے درمیان وہ واسطہ ہے۔ اے اللہ تو تک اپنی بہت بات پہنچانے کے لیے اس کو ہمیں واسطہ بنایا، تو جس کو اللہ کے ساتھ بات پہنچانے میں واسطہ بنایا وہ آپ سے چھوٹا ہو تو آپ کی نماز ہوگی نہیں؟ بات سمجھ نہیں آ رہی؟ وہ اگر آپ اس کو چھوٹا سمجھ جاتے ہیں تو نہ آپ کی نماز ہوگی نہ یہ سب چیزیں کی نماز ہو سکتی ہے۔ اس کے لیے چھوٹی سی میں ایک مثال دیتا ہوں کہ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ، ام المومنین عائشہ صدیقہ کون تھی؟ کون تھی؟ حضرت بیٹی، حضرت بیٹی، لیکن حضرت جب اس کو مخاطب کرتے تھے بعد اپنے آپ کو مخاطب کرتا تھا تو اس کو بیٹی نہیں کہتا تھا، ماں کہتا ماں۔ کیوں؟ اللہ نے پیغمبر کی بیوی کو امت کی ماں بنایا، اور وہ جو بیٹی تھی جب پیغمبر کی بیوی کہلائی تو اب وہ کی ماں ہو گئی۔ تو یاد رکھو جس قوم میں امام کا یہ درجہ ہو کہ مجھے چینل میں آپ صاحب نے ایک واقعہ سنایا تھا کہ امام صاحب نماز پڑھانے لگے تو ان کے منہ سے نکل گیا حضرات اپنے ٹہنے جو ہیں وہ کہنے لگے، تو ابھی انہوں نے کہا ہی تھا ٹہنے، تو پیچھے سے ایک ان کی کمیٹی کا آدمی بولا کہ مولوی تو اللہ اکبر کیا ہے، یہ ہے چھوڑ بات۔ مولوی جب اس زمانے میں اس طرح کے لوگ آتے ہیں کہ جنہوں نے جس کے پیچھے نماز پڑھ لی ہے آواز دیتے ہیں کہ تو اللہ اکبر چھا یہ نہ باتیں کر، ان کی نماز کبھی بھی ہوگی؟ ان کی نماز نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے امام کی عزت نہیں کی۔ تو جس قوم میں امام کی عزت نہیں وہ شاعر اللہ کی بے ادبی کے مرتکب، اور ان کی نماز ہوتی ہی نہیں۔ لاکھ رکھے اپنے میاسے کو، نماز کبھی ہوگی کہ شاعر اللہ کی تعلیم ہو، وہیں جو دن شاعر اللہ وَإِنَّا مِن تَقَرُّ۔ اب میں ایک مسئلہ بتاتا ہوں، میں یہ سمجھنا چاہتا ہوں کہ آپ حضرات کہاں تک دین کے مسائل سمجھ کے چھوڑا نہ مسئلہ۔ یہ حافظ تراویح پڑھانے کے لیے کھڑا ہو گیا، ایک حافظ تراویح پڑھانے کے لیے
کھڑا ہو گیا، اس نے نماز جو کی اللہ اکبر نازل ہو گئی، اور قرات کرتے کرتے اس نے کوئی غلطی کی، تو غلطی تو ہوتی ہے انسان سے، خطا ہوتی ہے صادر ہر بشر سے، خطوط منہ سے لانا بے ہنر سے، بھائی غلطی ہو جاتی ہے، تو آپ سب بھول گئے۔ ایک آدمی آ رہا تھا مسجد میں، ابھی اسے وضو نہیں کیا تھا، نماز میں شامل نہیں ہوا تھا، وہ کیا حافظ تھا، اس نے وہیں سے لقمہ دیا، یہ یہاں سے بھولا لفظ کچھ کی کوئی تھے، اسے کچھ پڑھ دیا، وہ وہاں سے بھولا، جو قاری تھا اسے سن لیا، اس کے اعتماد پر اس نے اپنی اصلاح کر لی، اس کے اعتماد پر اس نے نماز پڑھ لی تھی۔ تو جب نماز پڑھ لی تو بعد میں پوچھا گیا بھائی آپ صاحب بھولے تھے، ان کا نہیں، اسے لقمہ دے دیا تھا، تو مفتی نے فتویٰ دیا کہ نماز ٹوٹ گئی سب کی، امام کی بھی ٹوٹ گئی، مفتی کی بھی ٹوٹ گئی۔ پوچھا کیوں؟ نماز کیوں ٹوٹی؟ نماز اسی لیے ٹوٹی ہے کہ اس نے امام نے اس کا لقمہ کیوں قبول کیا؟ وہ جب بھول گیا تھا تو کیا نا، تو حنفی فقہ کا یہ مسئلہ ہے کہ نماز ٹوٹ گئی، ٹوٹی کیوں؟ اس لیے کہ جو بھول رہا تھا وہ نماز میں تھا، اور جو لقمہ دے رہا تھا وہ نماز میں نہیں تھا، اس لیے نماز پڑھنے والا امام غلطی بھی کرے لیکن وہ لقمہ دے جو اہل نہیں، نماز ٹوٹ جائے گی۔ انہوں نے یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ لقمہ صحیح ہے نہیں۔ میں برسر عام کی بات کر رہا ہوں، آپ فقہ حنفی کے جس عالم سے بھی پوچھے کوئی چیز تصدیق کرے گا کہ نماز میں اگر کوئی غلطی کرے اور کوئی لقمہ وہ دے جو لقمہ دینے کا مجاز نہیں، وہ دے، نماز ٹوٹ جائے سب کی۔ آپ امام کوئی بات کر رہا ہو یا عالم کوئی بات کر رہا ہو تو کئی لوگ ہیں جو ساتھ ساتھ اپنے سیکھ آتے ہیں، تو یاد رکھو میں نے جو مسئلہ کیا واضح ہو گیا کہ نماز والا امام غلطی بھی کرے لیکن لقمہ دینے والا نماز کے اندر نہیں ہے تو اس کو حق نہیں۔ تو میں کہا کرتا ہوں سنو، نماز کے نمازی کو وہ غلطی بھی کرے امام تو لقمہ دینے کا اس کو حق نہیں۔ اسی بات یہ مسئلہ ہے کہ صحابہ کرام امت کے پیشوا ہیں، ان سے بطور انسان کے غلطیاں ہوتی رہی اور انسان سے ہوتی ہیں، لیکن امت کے لیے حکم دیا ہے کہ تم نے غلطی نشانیاں نہیں دکھانا۔ حضور نے فرمایا لا تتخذوا غرضا من بعدی، کہ میرے بعد صحابہ کو اعتراض کا نشانہ نہ بنانا کہ ان سے کوئی غلطی ہو تو تم، غلطی ماں باپ سے ہوتی ہے، ماں باپ سے بھی ہوتی ہے، لیکن اولاد کا حق نہیں کہتے تم غلط ہو۔ تو غلطی جو ہے وہ جو اسی ثابت ہو۔ تو صحابہ کرام کے بارے میں ہمارے عقائد کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ نہ کفو سے نہ بنا، ہماری زبانیں بند ہیں، نہ بند ہے، نہ کفو سے نہ لکھا۔ تو جس نے امام کے ساتھ اس طرح بات کی اونچی آواز سے تو فرمایا اس کی نیکیاں بھی گئی۔ کیوں؟ پیغمبر کے بارے میں کہا گیا اس کو پیغمبر مانو، وہ تو اللہ کا ہے، لیکن اگر تم نے آواز ہی اونچی کری تو تم نے اس کی عزت نہیں کی۔ انتا بتا اعمالکم، نیکیاں سب برباد، سب نیکیاں برباد۔ تو جب اونچی آواز سے عالم میں بھی بات کرے تو میں کہتا ہوں جس طرح مینار خدا کا نشان ہے، اذان خدا کا نشان ہے، کلمہ خدا کا نشان ہے، مسجد کا مینار خدا کا نشان ہے، کسی علاقے میں عالم کا موجود ہونا وہ بھی خدا کا نشان ہے۔ کسی عالم کے کہنے پر ایک شخص کا بھی ایمان علاقے میں بڑھ گیا ہو، تو اس کی اپنی ذات کے لیے وہی کافی ہے۔ مجھے یاد پڑتا ہے وہ ساتھی
یہاں تو بھی موجود ہیں. ہمارے ایک نمازی تھے, ان کا ایک دوست شیعہ آئیڈیالوجی سے متصل تھا اور اس نے اپنے دوست کو بتایا تھا کہ میں شیعہ کے چینل کے دلائل سے مطمئن ہوں اور میں شیعہ مذہب اختیار کرنے جا رہا ہوں. اس کے دوست نے خفیہ طور پر مجھے کسی بلا لیا. میں مسجد میں آ گیا اور میں نے اس کو کہہ دیا بھائی اس کو میری مسجد میں بٹھا دیں, نشان نہ کریں کہ یہ شیعہ ہونے جا رہا ہے, نشان نہ, میں اپنے طور پر درس دینے لگوں گا. تو 15-20 آدمی بیٹھے تھے. میں نے کہا آج مجھے دین کی باتیں سن دو. تو میں نے جو دین کی باتیں کی بغیر سے کہ وہ نشان کو وہ خود ہی بول پڑا اور کہنے لگا کہ میری تسلی ہو گئی. تو میں نے کہا ایک آدمی کا بھی ایمان بچ جائے اور آئندہ اثرات اس کے پورے علاقے پھیلیں تو ہماری نجات کے لیے تو یہی کافی ہے. وہ عمر بھر بھی نیکی کا اظہار کرتا رہے لیکن حق ادا نہیں ہوتا. کیوں؟ اللہ کے دین کا نشان ہر علاقے میں قائم ہوتا ہے. میں خود ایک عاجز آدمی ہوں, گناہ گار ہوں, اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں مرشد کا امیدوار. میں اپنے لیے دعا کرتا اللہ مجعلنی فی عینی صغیرا, اے اللہ ہمیں اپنی آنکھوں میں چھوٹا بنا اور فی اعین الناس کبیرا. لیکن لوگوں کے دلوں پر جب ہم اللہ کا نشان بن کر آئیں تو ہم پر اس طرح کہاں کی صورت کرتے کہ کوئی جرت نہ ہو, اس کو جرت نہ ہو معمودہ کرنے کی. وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ, آپ سے اتنی درخواست ہے, یہاں ذرا سی بھی بیماری کا ذکر ہو تو کہتے تھے روزہ نہیں رکھنا. میں نشاندہی نہیں کرتا, لیکن یہاں روزے سے فارغ پانے والے اپنے ملکوں سے نسبتاً بہت زیادہ ہیں یا نہیں. تو روزے کے لیے میں میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے نہیں کہتا کہ چھوڑے نہیں, وہ مسئلہ نہیں بیان کر رہا, لیکن ایک بات کی طرف توجہ دیتا ہوں. بھائی اگر روزہ دار روزہ نہیں رکھ رہا مجبوری سے یا غفلت سے روزہ نہیں رکھ رہا تو اس کو کھانے کا حق کھلے طور پر ہے یا چھپ کر کھائے. مسئلہ اس میں یہی ہے کہ جس شخص نے روزہ نہیں رکھا اور اس کو روزہ نہ رکھنے کا بغیر بیماری کے اجازت بھی ہو یا وہ بوڑھا ہو نہیں رکھ سکتا, لیکن یہ بھی ہے کہ کھانے میں اب وہ اعلان کھلا نہ کھائے. کیوں؟ اس لیے کہ روزہ نہیں رکھ رہا, یہ مجبور ہے, لیکن احترام رمضان اس کے بھی ذمہ ہے. اب وہ چھوٹا کھا رہا ہے تو کیوں احترام رمضان. ہم نے دیکھا ہے کہ کئی ریسٹورنٹ والے اور ہوٹل والے جو ہیں انہوں نے اپنا پردے لٹکا رکھے ہیں. پردے اندر جو لوگ آتے ہیں اور دل کو کھاتے ہیں انہیں روزہ کوئی نہیں, لیکن وہ پردے لٹکانا بھی بتا رہا ہوتا ہے کہ احترام رمضان ہے. ایک بیوقوف کہنے لگا جب اللہ سے پردہ نہیں تو یہ ہوٹلوں پر پردے کیوں, ریسٹورنٹ پر پردے کیوں, اگر دیکھ رہا ہوں پاکستان جب انڈیا تھا ابھی پاکستان نہیں بنا تھا, اس کو واقعہ یاد ہے کہ مسجدوں کے ساتھ جس طرح وضو خانے تھے اس طرح مسجدوں کے ساتھ گاؤں میں دیہات میں وضو خانے بھی ہوتے تھے. جہاں مسجد ہے تو ساتھ وضو خانے میں 2 4 دیہات میں لوگ ان کو بھی استعمال کرتے تھے. تو جدید تعلیم یافتہ ایک آدمی اسی بات کا آدمی تھا جب اللہ سے پردہ نہیں تو بندوں سے کیوں ہو. اس نے اس کا قصہ چھوٹا تھا کہ غسل خانے میں ایک آدمی نہا رہا تھا. تو جب غسل خانہ جو مسجد میں بنا ہوا ہو اس میں کوئی نہا رہا ہو تو کپڑے کہاں رکھتا ہے؟ دیوار پہ. آپ نے دیکھا دیہات میں ہوتا ہے کہ دیہات میں اس نے کپڑے رکھے ہوئے وہیں. تو
کا ایک آدمی سننے والا تھا، وہ کپڑے اٹھا کر وہاں چلا گیا، 2-4 گھر کے پھاڑے پر ایک بیٹھ گیا کپڑے لے کر۔ جب وہ نہایا اس نے کہا وہ میرے کپڑے کدھر گئے؟ یہ کہنے لگا میرے پاس ہیں۔ اس کو حوصلہ ہوا کہ قریب ہی ہے، اس نے آواز سنی میرے پاس ہی ہیں۔ اس نے کہا مجھے دے جا۔ اس نے کہا کہ آ کر لے جا، آ کر لے جا، دوں گا، تیری امانت ہے، دوں گا۔ کہتا ہے نا ننگا کس طرح ہوں؟ تو یہ بولا جب خدا سے پردہ نہیں تو بنو گے کیوں ہو؟ جب خدا سے پردہ نہیں تو خدا دیکھ رہا ہے، خدا دیکھ رہا ہے، اندر تو کپڑے اتار کر نہا رہا ہے، کیا خدا نہیں دیکھ رہا؟ تو جب خدا سے پردہ نہیں تو بنو گے کیوں؟ آ جا۔ وہ وہیں سے بولا میری توبہ آئندہ نہیں کروں گا، اس نے آ کے کپڑے دے دیے۔ اب جو شخص بھی روزہ نہیں رکھتا اسی وجہ سے اس کے لیے احترام رمضان پھر بھی ضروری ہے۔ من یؤذن شعائر اللہ۔ تو اب وقت تو زیادہ ہو گیا، آپ کا ساری کا وقت ہوگا، تو میں نے جو وعدہ کیا تھا اسے بتاؤں 2-4 باتیں کیا کہ ابھی دعا کرتے ہیں۔ ہر نماز میں سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے، پڑھی جاتی ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ اس کے آخری الفاظ کیا ہیں؟ آخری الفاظ ہے غیر مغضوب علیہم ولا الضالین۔ اے اللہ ہمیں ان لوگوں سے بھی بچاؤ جو غلط راستے پر چلے، مغضوب علیہم ہوئے جن پر اللہ کا غضب اترا، ان سے بھی بچا، اور ضالین جو گمراہ ہوئے ان سے بھی بچا۔ تو 2 طبقے ہیں، 2، ان سے بھی بچا، ان سے بھی بچا۔ تو سورہ فاتحہ نے یہ تعلیم دی کہ لوگوں اپنے دین کے دشمنوں کو پہچانو۔ 2 دشمنوں کو پہچانو۔ پہلے دشمن کون؟ مغضوب علیہم، دوسرے کون؟ ضالین۔ اب یہاں جو لوگ دین سے غافل ہیں ان کا کوئی بیک گراؤنڈ نہیں ہوتا نا، تو وہ کہتے ہیں بھائی یہاں اس ملک میں دین کا کام کرنے پلیز میک پازیٹیو اپروچ، you have to say something then positive approach is required، نیگیٹو نہ، یہ کہو یہ ٹھیک ہے، یہ ٹھیک ہے، یہ ٹھیک ہے، اور یہ نہ کہو یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے۔ بھائی وہ کیسے کہ بس اس ملک کے کچھ حالات ایسے ہیں کہ پازیٹیو یہ نہ کہو غلط ہے۔ تو میں کہا کرتا ہوں کیا تم نے نماز میں سورہ فاتحہ چھوڑ دی؟ نہیں، ادھر سورہ فاتحہ نہیں چھوڑی اور تم نے پڑھا غیر مغضوب علیہم ولا الضالین، تو نیگیٹو بھی تو بات ہو گئی نا۔ نماز اس کی ہوتی ہے پازیٹیو سائڈ میں، لیکن دین اپنے لیے بچانا نماز کو ضروری ہے کہ نیگیٹو سمجھو۔ اور پہلا نیگیٹو کیا؟ مغضوب علیہم، اس کی پوری تفسیر ہے سورہ بقرہ۔ دوسرا کون ہے؟ ضالین، اس کی پوری تفسیر ہے سورہ آل عمران۔ تو پہلی 3 صورتوں کا رب آپ کے سامنے آ گیا۔ الحمد شریف پازیٹیو، غیر مغضوب نیگیٹو، اس کی تفسیر سورہ البقرہ، غیر مغضوب علیہم ضالین نیگیٹو، اس کی تفسیر سورہ آل عمران۔ تو عقیدے میں مخالف کون ہے؟ 2 کون تھے؟ مغضوب علیہم اور ضالین، یہ بات کون ہو گئی۔ اور معاشرے میں جس طرح عقیدے میں دیکھا جاتا ہے کہ مخالف کون ہے وہاں، تو ہمارے معاشرے کے مسئلے کیسے بگڑتے ہیں؟ معاشرے کے مسئلے، معاشرے سمجھے کیا اصول کہتے ہیں؟ فیملی لائف، یہ تو اپنا گھر کا معاملہ ہے، اس کے مسئلے کیسے بگڑتے ہیں؟ میری آواز سن رہی ہیں بیٹیاں بھی، بہنیں بھی سن رہی ہیں، میں کیونکہ دین کی بات سمجھا رہا ہوں اور اس میں کوئی خیال کی بات نہیں، حق کی بات ہے، حق کی بات ہے۔ فیملی لائف کے مسئلے ہیں
اس کا تعلق ہے عورتوں سے. عورتیں تو عورتوں کی وجہ سے ان کی تعبیر مردوں کی نسبت کچھ جلد باز ہوئی ہے. جلد باز میں سب کو تو اس میں مردوں نہیں کرتا، لیکن عورتیں مردوں کی نسبت ذرا جلدی پیدا کر دیتی ہیں، جلدی پیدا کر دیتی ہیں. میری بیٹیاں اور بہنیں اس کو بےدبی نہ سمجھیں، میں ان جنرل بات کر رہا ہوں کہ عورتیں جو جلد بازی کرتی ہیں، اللہ تیرا دین اسلام اس نے طلاق کا حق عورت کو نہیں دیا، طلاق کا حق مرد کو دیا. کہ کچھ تو اپنے مردانگی دکھانا برداشت کر. روز روز کی بات ذرا سی مارو طلاق 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 طلاق. وہ مرد ہی کیا ہے کہ جو برداشت نہیں کر سکا، جو اپنے غصے کو پی نہیں سکا. گھر میں حالات ابھر پڑ جاتے ہیں تو ذرا ذرا کی بات پر تم اس پر آ جاؤ تو تم مرد ہی کیا ہو. تو طلاق کی گرہ کس کے ہاتھ میں دی گئی؟ مردوں کا. اگر عورتوں کو دی جاتی تو ہر روز گھر میں جا طلاق کے طلاق کے طلاق. بات سن، میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ عورتوں کے مسائل کے لیے جب آپ سورہ البقرہ اور آل عمران سے فارغ ہوئے تو اگلی سورہ ہے النساء، اس کا معنی ہے عورتیں. اور ساری صورت یہ ساری صورت تو کون سی صورت؟ چوتھی. پہلی سورت فاتحہ، دوسری البقرہ، تیسری آل عمران. اور قرآن کے اعتبار سے پہلی البقرہ پھر آل عمران، اور جو فاتحہ ہے وہ کا مقدمہ انٹروڈکشن. اب پوری صورت ہے نساء. تو جو لوگ کہتے ہیں اسلام نے عورتوں کو نظر انداز کیا ہے، اور اللہ کے بندو تیسری بڑی صورت اتنی لمبی تو آگے ہے نساء. اور کیا کہتے ہو؟ اور کیا کہتے ہو؟ النساء کس نمبر کی صورت ہے؟ نمبر 3. اور بڑی لمبی ہے، بڑی لمبی. اسے جہاں کہیں یہ کہیں اسلام نے عورتوں کو ناز کیا، اللہ کے بندو قرآن کی 3 صورت النساء ہے. تو گھر کے معاملات خراب نہ ہوتے ہیں عورتیں. اچھا چھوڑو، ہم اپنی بیٹیوں کا عزت کرتے ہیں، چھوڑتے ہیں بات کو، ختم بات کو کرتے ہیں کہ چلو عورتیں نہیں. لیکن اور بگڑتے کا نا گھر میں پہلے حالات میں کھانے پینے سے کہ وہ کہتے ہیں یہ پکانا تھا، کوئی کہتے ہیں یہ لانا تھا، یہ کھانا ہے. تو کھانے کے مسئلے بھی اسی طرح ٹربل کا موضوع بن جاتے ہیں. تو اس سے اگلی صورت ہے، اس کا نام ہے المائدہ، دسترخوان. اپنے دسترخوان کے آداب دیکھو تو تم کھانے پر تھوڑی بات نہ لڑو گے. اگر کبھی نمک تیز ہو گیا یا کم ہو گیا تو ڈرامہ کر لو، یہ نہیں. المائدہ یہ قرآن پاک کی سورۃ النساء کے بعد سورۃ المائدہ دسترخوان. اس طرح چلتے جائیں اور کھولتے جائیں تو قرآن پاک کی جو ترتیب ہے وہی آپ کو انشاءاللہ بتا دے گی. یہ دین فطرت ہے، اور قرآن نے جو خطوط کھینچ دیے، جو لائنیں کھینچ دی، اس پر دین کی تعمیر ہوتی رہے گی اور یہ دین بلند رہے گا. وصلی اللہ تعالی خیر خلق محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.